أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو آج کا یہ اتوار ماہ رمضان کا آخری اتوار ہے اور ہر دن جو بیت رہا ہے ماہ رمضان میں پلٹ کر نہیں آئے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو اب تنخواہ اتنی دیتے ہیں ان کو جو بس ہوتی نہیں, تو وہاں سے نکلا تو کچھ تو بھی انہیں اپنے روزگار فراہم کرتا ہوں گا. ابھی بچوں میں جاتا کچھ بھی جاتا, مگر انتظامیہ کو چاہیے کہ ایک وقت مقرر کر دے جو مسلیوں کو بھی معلوم ہو کہ مسجد نماز کے بعد اتنی دیر میں بند ہو جاتی, تو جو بھی کام اپنے ہیں اس میں سمیٹ لینا, مسلیاں بھی انتظامیہ بھی. تو ہمارے پاس وقت مقرر نہیں کہ لوگ کیا سمجھتے مسجد نہ کھلے ہوئے رہنا, کیسا کھلے رکھیں گے بولو آپ. لوگ آ کے سو جاتے, چار جنا لگا لیتے, اور بھی مسجدوں میں نہیں کرنے کے کام کرتے, ٹفینہ لا کے کھاتے کرتے, اس واسطے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہو. تو اس میں خالی تھوڑا مینجمنٹ میں سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو مختصر یہ کہ وہ مؤذن صاحب بھی دیکھے اب حضرت جو ہے جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں, تو انہیں چلے گئے نکل کے. اب وہ قیمتی سامان امانو زمانے میں مسجدوں میں رہتا نہیں تھا, لاکھ واک کرنے کے واسطے چلے گئے. واپس آئے تو دیکھے کہ پہلے امام صاحب مؤذن صاحب فجر سے پہلے مسجدوں کو پہنچ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے نمازوں کا. اب اس میں بھی کیا کیا خرابیاں ہیں سب آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں. تو آئے تو دیکھے تو امام صاحب ایسی داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوئے. تو پوچھے بعد میں نماز کے فجر کے بعد کہ بھائی کیا وجہ ہے, تو بولے سورہ زلزال جو پڑھا گیا تھا عشاء کی نماز میں اس کے معنی میں غور کر رہا تھا. بولے سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زلزلے کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, زلزلہ کا لفظ ہے نا وہ چیز ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرمایا. اللہ توفیق دیا, اتنا اچھا واقعہ سنے نا, جا کے ذرا سورہ زلزال نکال کے اس کا ترجمہ تو بھی پڑھ لو. سمجھ میں نہیں آیا تو تفسیر رہتی, اور بہترین جو ہے تفسیر ہے حاشیے پہ مختصر, اور یہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے نا, کنز الایمان ہے شاید اس کا نام, اس کا ترجمے کا. تو اس کے حاشیے میں نور العرفان, کیا نام ہے, نور العرفان نام کی ایک تفسیر ہے. حاشیہ بولتے کتاب کا سائڈ میں خالی رہتا ہے اس پہ لکھتے مین جو کتاب کے اوپر, تو اس میں وہ تو وہاں کہیں کو لکھ دیا. بولتے ان کو معلوم ہے ہمارے ایسی پبلک پلٹا کے نہیں ڈھونڈتی, تو انہوں نے بولے وہیں لکھ دو, تو بھی نہیں پڑھ لیں. یعنی ایک آیت ہے سمجھو الحمدللہ رب العالمین, تو اس کا ترجمہ کیا ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. یہ ترجمہ تو لکیر کے نیچے آیت کے رہتا. اب رب کس کو بولتے, عالمین کس کو بولتے, کہیں بھی ڈھونڈ کے نکالو اور بولتے کون ڈھونڈ رہا, تو فوری انہوں کیا کرے وہیں لکھ دیے تفسیر, تاکہ وہاں ریڈی ریفرنس مل گیا تو پڑھ تو بھی لیتے. بلکہ بہرحال وہ اچھا ترجمہ ہے, آپ لوگ تفسیر ہے اس کو حاصل کرو, اپنے گھروں میں رکھو اور عہد کرو روزانہ ایک آیت صحیح, کم از کم ہوتا نا وہ ایک آیت سے کم تو کیا پڑھیں گے, ایک آیت سے اس کا ترجمہ تفسیر تو بھی پڑھتا ہوں, بلکہ جو ہے پڑھو. اب وہ سمجھ میں نہیں آیا کیسا اس کو پڑھنا, تو آپ آ کے پوچھ لے سکتے ہیں, حاشیہ کیسا پڑھنا میں بتا دے سکتا ہوں. تو مختصر یہ کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کا, رمضان شریف سے اپنے تعلق کا, اور سب سے بڑھ کر کے اپنے رب اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو ہمیشہ لیتے رہنا, یہ ایسا نہیں ہے ٹائم کا کام ہے, یہ عمر بھر کا کام ہے, ہمیشہ کا کام ہے, کیونکہ ایمانی سب کچھ ہے نا جی, اس کے ساتھ ہی جانا ہے. تو جانا بولتے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو آئیے پہلے قرآن کے کچھ فضائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے, پھر ماہ رمضان کے اختتام کی مناسبت سے انشاءاللہ صدقہ فطر اور نماز عید کے کچھ ضروری مسائل فقہ کے مسائل میں بیان کریں گے. تو قرآن کریم کی فضیلت میں ایک ذیلی عنوان ہے شافع اور مشفع. شافع کسے کہتے ہیں, شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا, ریکمنڈیشن کرنے والے کو بولتے شافی. اور مشفع بولتے وہ شخص جس کی شفاعت قبول ہو جاتی, مشفع بولتے اس کو. یعنی سفارش کرتے قبول ہونا ضروری نہیں ہے نا, جیسا میرا ایسا آدمی ہے کسی کو بول دیا بہت رائے کر دو, ضروری نہیں ہونے سنے, اور بولے ہوں گے مجھ صاحب کیا بولتے کروں کیا بولتا. لیکن بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن کی بات بول دینے کے بعد میں ٹلتی نہیں, تو اس کو بولتے ہیں مشفع. انہوں بول دیے کرنا ہے, سننا ہے. ویسے لوگ پاورفل رہتے, ان کا اثر رہتا لوگوں کے اوپر, کسی بھی اعتبار سے ہوں گے, سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں. شافع بولتے جو سفارش کرنے والا ہے, مشفع بولتے ایسی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش رد نہیں ہوگی, قبول کی جائے گی. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن شافع یعنی سفارشی ہے. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کی سفارش قبول ہے, یعنی ایسا سفارشی ہے کہ خالی سفارش کرنے والا بلکہ نہیں ہے, ایسا ہے کہ اس کی قبول بھی ہونے والی ہے. اور جھگڑے کا فریق ہے, یعنی جھگڑے کا فریق بولتے دو جھگڑنے والے. تو کون ہے دو جھگڑنے والے, ایک قرآن ہے, ایک وہ جو قرآن کا مکلف ہے یعنی ہم لوگ. تو قرآن جھگڑے گا کہ مولا تو میرے کو ان کو دیا تھا, یہ لوگ نہیں پڑھے, عمل نہیں کرے, میری بات پہ نہیں چلے, جھگڑا کریں گا قیامت کے دن. جس کی بات قبول کی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن اگر کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرے گا تو قبول کر لے گا, بری سفارش کرے گا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا قرآن کا, تو وہ بھی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. تو جو شخص اسے اپنا امام بنائے گا یہ اسے جنت میں لے جائے گا. امام بولے تو آگے رہنے والے کو بولتے نا, امام کے معنی کیا ہے, آگے رہنے والا. تو قرآن ہمارا امام ہے کس بارے میں, نماز کے ایک امام صاحب رہتے ہیں, عید کی نماز, جمعے کی نماز, 5 وقتہ نمازوں کے, ہمارے آگے رہتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے. انہیں زندگی کا امام ہے, یعنی ہر قدم پہ اٹھانے سے پہلے دیکھنا کہ قرآن کا حکم کیا ہے. اب قرآن اٹھا کے تو نہیں دیکھ سکتے, تو ہمارے علماء کیا کریں, دینیات کی کتابوں میں اور دیگر ہمارے جو عقائد کی کتابوں میں, احکام کی کتابوں میں قرآن کے مطابق مسائل لکھ دیے. بعض لوگ بولتے تھے قرآن میں کہاں ہے بتاؤ, قرآن میں کہاں ہے بتاؤ, لڑتے فاتحہ کہاں ہے قرآن میں بتاؤ, درگاہ کو جانا کہاں ہے. ارے دیوانے قرآن میں تو ہے, قرآن میں ہر چیز واضح نہیں ہے, جو چیز واضح کرنا تھا اللہ واضح کر دیا, کئی چیز اشاروں میں ہے.
تو اس کو سمجھانے کے واسطے علماء کیا کرے، عقیدے کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں اس کو لکھ دیے. کوئی بھی ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں عمل ہے تو اس کی کچھ دلیل ہے، ایسا نہیں ہے بلا دلیل کوئی کام کر لے رہے ہیں. اب دلیل یا تو قرآن مجید سے ملے گی، قرآن مجید میں نہیں ہے تو حدیث شریف سے ملے گی، حدیث شریف میں نہیں ہے تو اجماع امت بولتے ہیں. اجماع امت بولتے تو کسی مسئلے میں بڑے بڑے اہل علم لوگ متفق ہو گئے اس کو اجماع بولتے ہیں، تو اجماع میں ملے گی. اس میں نہیں ہے تو کوئی امام کے قیاس سے ملے گی کہ دیکھو بھائی یہ مسئلے کا میں اندازہ کر رہا ہوں قرآن حدیث سے، یہ مانا ہے دیکھو اس کے، یہ حکم ہے دیکھو اس کا، اس کو بولتے ہیں قیاس. وہ قیاس کون کرتے ہیں؟ مجتہد کرتا ہو. عام آدمی نے میرے آپ کے قیاس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. قیاس بولتے اندازہ لگانے کو بولتے ہیں، گیس لگانا. تو یہ جو گیس ہے ایسا جنرل گیس نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی دلیل کے ساتھ جڑا ہوا رہتا کہ فلاں مسئلے میں اللہ یہ حکم دیے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ مسئلے میں بھی یہ حکم ہے، سمجھو اس کو علت بولتے ہیں. بہرحال وہ فنی بحثوں میں نہیں جاؤں گا، بتانا چاہ رہا ہوں دلیل بولتے رہو کیا سمجھے قرآن میں کہا ہے حدیث میں. ارے چار ہے شرعی دلائل، قرآن حدیث اجماع قیاس. یا تو قرآن سے کئی لوگوں بولتے قرآن میں نہیں ہے، ایسا نہیں رہتا جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سب چیزیں لکھی ہے لیکن ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ میں نے 1 to 1 بتا دیے، نہیں. کئی چیزیں اشارے میں بتائے، کئی چیزیں پڑھنے سے کوئی واقعے سے اندازہ ہوتا کہ ارے اس میں یہ منشا ہے تو اللہ تعالیٰ کا، تو وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے نا، تو علماء سمجھتے، تو علماء اپنے کتابوں میں لکھے. تو یہ بات اس واسطے کئی بدعقیدہ لوگ ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے معمولات کے اوپر اعتراض کرتے. قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ ارے ہے جی قرآن میں رہتا نہیں تو حدیث میں رہتا نہیں رہا تو اس سے مطلب نکلتا، جس کو اجماع بولتے یا تو قیاس بولتے. تو کہیں نہ کہیں دلیل رہتی ہے اس کی. بلا دلیل کوئی کام کرتے نہیں، اگر کرے تو غلط ہے، ہم بھی بول رہے ہیں. بلا دلیل کوئی کام کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا نا قرآن سے حدیث سے، تو وہ اجماع یا قیاس سے ملتا. بہرحال بتا رہے ہیں کہ امام جو کوئی اس کو بنائے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا. یعنی قرآن بھی جنت میں، ہم بھی پیچھے پیچھے اس کے جنت میں. اور جو اسے پس پش ڈال دے گا، مطلب یہ کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کرو بولے اس کا الٹا کر رہا، جو مت کرو بولے وہ کر کے بتا رہا، تو انہیں کیا کر رہا؟ قرآن کو امام بنانے کے بجائے اپن امام بن گیا معاذ اللہ قرآن کا. تو بے ادبی ہے نا، یہ گستاخی ہے. قرآن کی اہمیت نہیں، اس کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں حکم کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں، جاننا نہیں چاہ رہا، تو وہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا. اب آئیے اس کی تھوڑی تشریح ہے، صاحب کتاب کیے ہیں فقیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مقبول سفارش ہونے کا مطلب یہ یعنی قرآن ایسا سفارشی ہے، ایسا شفیع ہے جس کی سفارش ضرور مانی جائے گی، اچھے اور برے دونوں اعتبار سے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا. دو چیزیں ہیں، تو پڑھنا پھر اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا. تو جو قبول ہوگی وہ سفارش. جس کسی کے خلاف فریق بنے گا، فریق بول تو مخالف، کہ اس نے میری تلاوت نہیں کی اور نہ عمل کیا، تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی، ہاں تو سچ بول رہا. یہ نہیں بولا جائے گا نہیں تم سچ بول رہے ہیں کہ نہیں کی، لاؤ گواہ لاؤ، ایسا نہیں ہوگا. قرآن بول دیا حجت ہے. یعنی قرآن بول دیا بول تو اللہ جانے اس دن کیسا بولے گا انہیں. ہم ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ جب فرما رہے قرآن بولے گا تو بولے گا، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول فرمائے کہ انہیں بولے گا، سفارش کرے گا تو کرے گا. امام بنانا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. پس پوچھ ڈالنا یہ ہے کہ اس سے بے رخی کرے، الفاظ کی تلاوت نہ کرے اور احکام پر عمل نہ کرے. یہ تشریح حضرت اس حدیث کی ہیں. دوسرا عنوان ہے قرآن عظمت اور پستی کا سبب ہے، یعنی قرآن سے عظمت بھی ملے گی اور پستی بھی ملے گی. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ پستی کیسا ملتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کیسا ملتی؟ سنو آپ. نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا مسلمانوں کے جو خلفاء راشدہ میں سے خلفاء گزرے ہیں ان کی حیثیت کیا تھی؟ بادشاہ کی تھی، مسلمانوں کے سربراہ، پرائم منسٹر. اور ان کے ماتحت گورنرز رہتے تھے. کئی اس زمانے میں علاقے تھے، جیسے مکے کا علاقہ ہے، مدینہ کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، الگ الگ اسٹیٹس تھے وہ اسٹیٹس. تو ہر اسٹیٹ کا ایک گورنر رہتا تھا، یا تو چیف منسٹر رہتا یا گورنر رہتا. تو بعض جگہ گورنر پاورفل رہتا، بعض جگہ گورنر آفیشیل ایک پوسٹ رہتا، لیکن چیف منسٹر پاورفل رہتا. جیسا ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم میں ہے کہ یہاں پر کیا ہے، پرائم منسٹر چیف منسٹر اصل میں اقتدار کے ذمہ دار رہتے. یہ گورنر اور پریسیڈنٹ کیا ہے، آفیشیل لوگ رہتے، جو بھی انہوں فیصلہ کرے خالی اوپر دستخط کرنے والے رہتے لوگ. مگر بعض جگہ گورنر ہی چیف منسٹر کی حیثیت رکھتا. تو اسلامی سلطنت میں ویسے ہوتا تھا. تو نافع بن حارث بہت زبردست تابعی اور وہ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، عالم تھے بہت بڑے اور قرآن کے زبردست جاننے والے تھے. تو وہ حضرت عمر کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے گورنر تھے. روایت کرتے ہیں وہ حضرت عمر سے کہ ایک سفر حج میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استقبال کے نکلے. اب آ رہے پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں گئے گورنر صاحب حضرت عمر کا استقبال کرنے. تو آپ نے پوچھا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. مکہ مکرمہ کا نگران کس کو بنایا آپ نے؟ یعنی کامل اختیار تو آپ کو ہے لیکن ان کے ماتحت کوئی نہ کوئی رہتے نا آفیشلس، تو آپ کس کو اپنا ماتحت آفیشیل بنایا؟ بلکہ پوچھا حضرت عمر. عرض کیا حضرت نافع نے عبد الرحمن بن ابی ابزا کو بنایا ہوں. بولے عبد الرحمن بن ابی ابزا، تو ان کو میں اپنے ماتحت ذمہ دار بنایا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا تو نے غلام نسل کے شخص کو قریش پر امیر بنا دیا. قریش بہت بڑا قبیلہ، حضور جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ ہے، اور وہ جو بڑے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس رہتا. تو ایک غلام آدمی کو اگر جو ہے ان کے اوپر بٹھا دیا جائے تو لازمی بات ہے کہ ان کو اعتراض رہتا کہ بھائی ہمارے پاس کمی ہے کیا لوگوں کی، اتنا خاندان ہمارا اعلیٰ ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، پھر ایسے غلام آدمی کو بنا دیا، ایسا اعتراض ہو سکتا نا. تو حضرت وہی فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بھائی ایسے آدمی کو جو غلام تھے آپ کہیں اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حاکم بنا کے بٹھا دیے. نافع کہنے لگے امیر المومنین میرے بعد کوئی شخص اس سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو قرآن پڑھا ہوا بول تو خالی تلاوت کرنے والے قاری سب مراد نہیں ہے. یہ وہ لوگ عربی تھے تو قرآن تو پڑھنے آتے تھا ان کو، ہر آدمی کو آتا تھا. تو قرآن پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ معنی، مفاہیم اور احکام کی تفصیل کے ساتھ.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس زمانے میں قاری قرآن بولتے ہو. ہمارے پاس حافظ صاحب امام صاحب جیسا نماز میں خالی قرآن پڑھا تھے ویسا پڑھنے والے کو نہیں بولتے تھے, علامہ وقت کو بولتے تھے. قاری بولے تو یعنی انہوں خالی, کیونکہ میں بولا نا آپ کو عربی میں تو سب کو قرآن ان کی زبان تھی, ہر ان پڑھ جاہل سب. اب انگلش, آپ امریکہ جاؤ وہاں ان پڑھ بھی کوئی ہے جس کو کچھ بھی پڑھنے نہ انگلش میں بات کریں گے نا انہیں, کیونکہ اس کی زبان انگلش ہی ہے. تو ایسے ہی عرب کی زبان عربی ہے, تو انہیں جاہل بھی رہیں گا تو بات تو عربی میں کریں گا, اور عربی میں کوئی بولے تو سنیں گا سمجھیں گا بھی اسی میں انہیں. تو پھر کیا معنی ہے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو قرآن پڑھا ہوا ہے سے مراد یہ قرآن کے معنی سے, مفاہیم سے, ناسخ و منسوخ سے, اس کے احکام سے واقف آدمی کو بولیں گے قرآن پڑھا ہوا بولے تو. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو قرآن پاک کی بدولت رفت اور عظمت بخشی ہے. جیسا غلام ہے ان کو قریش کے بڑے بڑے لوگوں پہ اللہ نے حاکم کیوں بنایا؟ قرآن کی وجہ سے. اور بہت سے لوگوں کو پست کیا ہے. وہ کون ہے پست؟ جو ہوئے جو قرآن سے واقف نہیں ہے, احکام سے واقف نہیں ہے, ذلیل ہوتے جیسے ہم لوگ ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. صحابہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے, یعنی اعزاز والے تھے, بزرگی والے تھے, لوگوں کے دلوں پر ان کا وزن تھا, لوگوں کے ذہنوں پر ان کا اثر تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ خوار ہو گئے, ذلیل ہو گئے. تو قرآن کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے حلال کو حلال ماننا, اس کے حرام کو حرام ماننا, جو کرنے کا حکم دیا کرنا, جو قرآن منع کیا اس سے رکنا, قرآن میں غور و خوض کرنا, اپنا حرز جان بنا لینا, سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن سے تعلق رہنا, کچھ نہ پڑھتے رہنا, اس کو سمجھتے رہنا, اس کو تعلیمات میں غور کرتے رہنا, علماء سے مل کے پوچھتے رہنا, قرآن سے شغف رہنا. جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہیں اس خانقاہ کے بانی میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کے قرآن کے حوالے سے بڑی عظیم خدمات ہے. سب سے پہلا حفظ قرآن کا سرزمین حیدرآباد پر مدرسہ قائم فرمانے والے حضرت قبلہ. جامعہ نظامیہ حضرت سے 50-60 سال بعد قائم ہوا. نظامیہ کا وجود بھی نہیں تھا, بلکہ بانیہ جامعہ نظامیہ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت. حضرت جو ہے اس کا ذکر اس بات سے کر رہا ہوں, سب سے بڑا مدرسہ ہے نا ہمارے ساؤتھ انڈیا کا, تو وہ قائم ہی نہیں ہوا تھا. تو سب سے پہلا اسی اپنی مسجد میں حضرت حفظ کا پہلا مدرسہ قائم فرمایا. اور حضرت کو قرآن سے ایسا شغف تھا, ایسا شغف تھا. آپ کے واقعات میں سند کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی حضرت قرآن بڑبڑایا کرتے تھے. نیند میں آدمی جو پڑھتا کچھ بولتا تو سمجھ میں آتا, لیکن حضرت جو نیند میں بولتے تھے قرآن بولتے تھے اور سمجھ میں آتا تھا پورا. ایسا قرآن سے تعلق تھا آپ کا. اور قرآن مجید حضرت سبا اور اشرا جو قرات ہے اس کی تفصیل میں گیا تو وقت زیادہ ہوتا ہے, کس کو بولتے ہیں سبا اشرا, مگر کم سے کم معلوم نا مسلمانوں کو قرآن مجید کے تلفظ کے طریقوں کو بولتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں حضور پہ نازل ہوا, لیکن عرب کے بہت سارے قبیلے تھے جن کا تلفظ الگ الگ ہے, آج بھی الگ الگ ہے. جیسے مصر کے لوگ جب بات کرتے تو آپ دیکھو ان کے بات کرنے کا عربی انداز الگ رہتا, یمن کے لوگوں کا الگ رہتا. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ 7 تلفظ میں اجازت دیے تھے, اس کو سبا قرات بولتے. ایسے ہی 10 میں دیے سو اس کو اشرا قرات بولتے. تو حضرت جو ہے وہ اشرا قرات کے حرام شیطان چڑھ جاتا, اچھے کام کرتے کرتے ایک دم آدمی جو ہے برے کام شروع کر دیتا, اللہ محفوظ رکھے. یا پھر دین کی طرف آتے آتے ایک دم دنیا کی طرف چلے جاتے, یا پھر ذکر کی طرف آتے آتے غفلت کی طرف چلے جاتے. تو کجی ہوتے رہتی. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف سیدھا ہی سیدھا سیدھا صراط مستقیم جو ہے اسی کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے. صراط مستقیم بولے اللہ تعالیٰ سیدھا ہے, انہیں کچھ ٹیڑھاپن آئی نا اس میں. تو فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی کجی نہیں جسے سیدھا کیا جائے, کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. بول رہے ہیں جس کی درستی کی جائے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اب عجائبات سمجھنے کے واسطے تو جناب اس کا معنی ہی سمجھنا پڑتا. تلاوت سے بھی عجائبات معلوم ہوتے. آپ دیکھو دنیا کی کوئی کتاب, میرا چیلنج ہے, آپ 2 سے 4 وقت 8 وقت 10 وقت پڑھ لو, ہو سکتا ہے یاد ہو جائے آپ کو کتاب. بچپن میں ہمارے 10ویں جماعت میں یا 9ویں جماعت میں ذہن میں نہیں ہے میرے کو, ایک لیسن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا قصہ لکھا ہوا تھا. تو مجھے وہ بڑا قصہ پسند تھا, تو بچپن میں پڑھتے جاتا تھا, تو میرے کو زبانی یاد ہوگا. تو ایک مرتبہ میرے کو اسکول میں تقریر کراتے نا, تو تقریر کرو بولتا میں وہ جو زبانی قصہ یاد تھا وہ سنا دیا تھا. تو بہت ہمارے اسکول کا انتظامیہ خوش ہوا تھا اس پہ. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے کوئی بھی چیز یاد ہو جاتی نا, لیکن کیا ہوتا ایک وقت کے بعد میں وہ چیز پھر دوبارہ آپ پڑھے تو بیزاری آتی. کتنے وقت تو ہی پڑھیں گے, یا میں ہی ہوں ایک ہی بات بار بار آپ کو سناتے جاتا, آپ بولتے رہے جب گئے وہ بولتے ہیں کوئی نئی بات بولتے نہیں, تو بیزاری آتی ہے. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کے برعکس سے معاملہ, آپ جتنا پڑھتے جاؤ اتنا مزہ آتا, لیکن شرط یہ ہے ہمارا میٹر صحیح رہنا اندر کا. کئی جنے ان کو بیزارگی رہتی قرآن سے, پانچ اللہ محفوظ رکھے سے پڑھتے ہی نہیں, انہیں جاتے نہیں, ہاتھ نہیں لگاتا, بیزارگی ہے. تو وہ میٹر خراب ہے اس کا. اگر کسی کا میٹر صحیح ہو, آپ یقین جانیں قرآن جتنا پڑھے گا اس کو لطف آئے گا, جتنا پڑھے گا اس کو اور ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا. تو بتا رہے ہیں اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے, بار بار کثرت سے تلاوت سے اس کی تر و تازگی پر اثر نہیں پڑتا, یعنی بیزار نہیں ہوتا آدمی. اس کی خوب تلاوت کیا کرو, اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. سنو کیا الف لام میم کی 10 نیکیاں ہیں, یعنی الف لام میم ہے تو ایک لفظ, لیکن حروف مقطعات بولتے اسے, الف الگ پڑھتے, لام الگ پڑھتے, میم الگ پڑھتے. تو الف ایک حرف ہے, لفظ نہیں ہے. لفظ کسے بولتے؟ کئی حروف مل کر ایک لفظ بنتے. جیسے قرآن ہے, قرآن ایک لفظ ہے, اس میں قاف ایک حرف ہے, را ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, نون ایک حرف ہے. تو حضرت کیا بول رہے ہیں کہ الف لام میم ہے تو ایک لفظ, مگر اس کو ہر حرف کے سامنے گنا جائے گا. الف کی 10 نیکیاں ملیں گی, لام کی 10 اور میم کی 10, بلکہ 10 نیکیاں الف کی اور 10 لام کی اور 10 میم کی. تو یہ فضیلت کیوں بیان ہو رہی؟ پڑھنا بول کے. تو کم از کم تو پڑھنا تو چاہیے نا. آگے تو جو چیزیں ہیں وہ تو بہت اہم ہے, لیکن پڑھیں گے نہیں تو پھر آگے کہاں پڑھیں گے. تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہم کو ماہ رمضان میں عہد کرنے کی ضرورت ہے. کہ عہد کریں ہم کہ قرآن مجید پڑھیں گے بھی, اور جیسے بتایا ہمیں ترجمہ بھی پڑھیں گے اس کا انشاءاللہ, تفسیر بھی پڑھیں گے, اور اس سلسلے میں کوئی ہم کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے رجوع ہوں گے. ایک مسلمان کا یہی کام ہے جی اصل میں, یہ چھوڑ دیا ہم. ہمارے کو دنیا کی کوئی چیز ہونا ہے تو مارے پھرتے. آپ یقین جانیں, قسمیہ بول رہا ہوں میں آپ کو یہ بات, کوئی آ کے اگر میرے سے اپنی کوئی پریشانی دور ہونے کی تعویذ منگا تو میرے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا آ کے کوئی مسئلہ پوچھا تو ہوتی. کیوں؟ تعویذ اگر میں دوں بھی اس کا کام بن بھی جائے تو دنیا کی ایک مصیبت دور ہوگی. انہیں شرعی مسئلہ پوچھ رہا تو آخرت کی ایک مصیبت دور ہو رہی ہے اس کی.
کچھ حرام کے بارے میں پوچھ رہا تو اس سے بچ رہا انہیں, کوئی حلال کے بارے میں پوچھ رہا تو اس سے بچ رہا انہیں. غور کرو آپ, بات ایسی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں 99% لوگ علماء سے یا مرشدوں سے جا کے جو چیز پوچھتے دنیا سے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ضرور ہے, لیکن فضیلت دونوں میں کس کی ہے؟ دیکھو, شرعی احکام سیکھنے, علم سیکھنے, قرآن سیکھنے, حدیث سیکھنے کی فضیلت ہے, یا دنیاوی کوئی مسئلہ حل کرنے کی. چلو آپ کوئی صاحب کریں ایسے جڑے ہوئے جو آپ کے پاس آپ جاتے ہیں, ان کا آپ کا مسئلہ ان کے پاس حل ہو جاتا, تو کیا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا؟ یہ ختم ہوا. دوسرا مسئلہ تھا وہ عمر پر لگے ہوئے مسئلے. سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت ہماری خراب نہیں ہونا, اس کے لیے جڑو علماء سے, اہل اللہ سے. آپ دنیا کا بھی اپنے کچھ غرض ہے ضرور وابستہ ہو, میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ مارے گلی گلی ادھر ادھر پھر کے اپنا وقت ایمان خراب کرو. کوئی ایک سے جڑ کے وابستہ ہو کہ آپ ان سے اپنے دنیاوی مسائل بھی رکھو, لیکن ہمیشہ دین کی طرف, آخرت کی طرف, اللہ رسول کی رضا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ہم کو. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, قرآن سے سچی محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے. عزیزو, یہ آخری دن ہے ماہ رمضان کے. اس کے بعد جیسے رمضان ختم ہوتا ہے 2 احکام ہم پر واجب ہوتے ہیں, جن کے بارے میں چونکہ واجب ہے تو احکام سیکھنا بھی واجب ہے اس کے. ایک ہے صدقہ فطر, دوسرے ہے نماز عید. یہ دونوں واجب ہے حکم میں. حکم کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہر چیز کو ایک ہی حکم میں, لیکن ایک ہی لکڑی سے شریعت سب کو نہیں آتی. بعض کام ایسے ہیں جس کو شریعت فرض قرار دی, بعض واجب قرار دی, بعض سنت, بعض مستحب, بعض حرام, بعض حلال. ایسا حکم ہے, اس کا حکم بولتے ہیں اس کو. تو کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ بھی مسئلہ بولا تو آپ پہلے یہی دیکھنا کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے. جیسے آپ کو کوئی بولا کہ بھائی یہ نماز ہے, دیکھو اس کی بہت فضیلت ہے, اتنے وقت یہ پڑھ لو, یہ پڑھو یہ نماز میں, تو وہ دیکھو کہ وہ نماز کا شرعی حکم کیا ہے, تو بولیں گے نفل ہے, کیونکہ جو فرض نماز ہے وہ تو واضح ہے, سب کو معلوم ہے. تو ایسا حکم معلوم رہنا کوئی چیز کا. ایک مسلمان کو پہلی فکر یہ ہونا کہ اس کا شرعی کون سے خانے میں ڈالوں, اس کو میں سب سے اہم ہے یہ, یا اس کے بعد کے درجے میں, اس کے بعد کے درجے میں. میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ہیں نفل کام تو بہت کرتے, فرائض چھوڑ دیتے, یا کئی ایسے کام ہیں جس کو ترجیح دینا ہے, پریورٹی دینا ہے, وہ نہیں کر کے نان پریورٹی کاموں کے پیچھے پڑے رہتے. اس کی میں سے پہلے مثال بھی دیا خرچ کرنے کے حوالے سے. ایک صاحب مجھ سے آ کے بولے کہ میری خواہش ہے کہ آپ حضرت کی مسجد میں جو ہے ہاؤس میں سنگ مرمر کا پھوارا لگانا چاہ رہا ہوں. تو میں پوچھا کیا ہوتا ہے اس سے, تو میرے کو بھی معلوم ہے پھوارے سے کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھا میں, تو بولے پانی نکلتا اچھا خوبصورت ایسا پھوارے میں سے نکلتا. لاہور میں بہت اچھا ہے, مگر ہمارے مسجد میں اسپیکر ستارہ, اسپیکر لگا دو. تو جی اچھی بات ہے انشاءاللہ. بولے وہ تاریخ ہے کتنے برس ہو گئی کہ میرے کو برسا بھی یاد نہیں, اب آج کی تاریخ ہے نہ, وہ پھوارا لگا نہ اسپیکر لگا. تو اس میں کیا پتہ چلا آپ کو؟ پریورٹی کو اختیار نہیں کرنا چاہ رہے ہوں, خواہش کی تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے دل میں تھا مسجد میں پھوارا خوبصورت چلتا ہے. بھائی خوبصورتی دوسرے درجے میں رہتی ہے ہمیشہ, ضرورت پہلے درجے میں رہتی. ضرورت پوری نہیں ہو کہ کتنی بھی خوبصورتی کر لو کیا فائدہ. مثال کے طور پہ آپ ایک شادی خانے میں وہ زبردست ڈیکوریشن کر دیا 10 لاکھ روپے کا, کھانے کے پیسے بھی ڈیکوریشن میں لگا دیا, اب لوگوں کو دعوت دے کے بلائے, ڈیکوریشن بتا کے بھیج دے رہے ہیں. اچھا دکھتا کھانا ہے نا ولیمے کا اصل وہ کھلانا, بریانی صحیح بہت زیادہ نہیں بھی آئٹمس رکھے تو کھلا کے بھیجنا تھا, ڈیکوریشن نہیں بھی کرتے چلتا تھا. انہیں آ کے ڈیکوریشن دیکھ کے خوش ہونے کے بجائے 2 باتیں کر کے جاتا کہ خالی ڈیکوریشن بتانے بھوکے پیٹ بھیج رہا ہمارے کو. تو پریورٹی سمجھو. کئی لوگ ایسی کئی کاموں میں خالی دکھاوے کے کاموں میں جاتے اور غیر اہم کاموں کو پہلے درجے میں رکھ دیتے. تو بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ خرچ بھی جب کرتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رہنا کہ بھائی خرچ تو کر ہی رہے ہیں, پیسے جا ہی رہے ہیں, سب سے اہم کام کیا ہے اس میں جو کرنا ہے ہم کو, یہ بہت اہم ہے. دیکھو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اہل لوگوں سے رجوع کرنا کہ بھائی میں یہ پیسہ اٹھا کے رکھوں, اس کو کس کام میں خرچ کروں, اور ضرورت بدلتے رہتی. مثال کے طور پہ ایک مقام ہے جہاں بہت سارے مساجد ہے, ایک صاحب آ کے بولے میں ایک اور بناتا ہوں, کہیں کو تو سب بنا ہے میں بھی بنا, کہیں کو اچھا کام کرو نا, میں مسجد بنا رہا ہوں, میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں. ارے مت بناؤ, روک رہے میرے کو, آپ اللہ کا گھر بنا. ارے نہیں بھائی سمجھو بات کو, مساجد تو ہے جس سے لوگوں کی نماز جماعت سے پڑھنے کی ضرورت پوری ہو رہی. اس وقت لوگ بے روزگار ہے, آپ ایک انڈسٹری لگا دو تاکہ لوگ اس میں روزگار حلال حاصل کریں, تاکہ ان کو قوت پیدا ہو تو آ کے آپ کو نماز پڑھیں. نہیں سمجھ میں آتا, انہوں نے بتا رہے میری نیت میری خواہش مسجد کی ہے, عبادت کو کاروبار میں لگا دے رہے ہیں. ارے نہیں میرے بھائی سمجھو ضرورت دین کی کیا ہے. تو اس واسطے میں ایک مثال دیا, ایسی کرو نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی مسجدیں ہیں پورے کاروباروں کے اڈے لگاؤ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, خالی یہ ترجیح کس کو دینا چاہیے وہ سمجھانے کے واسطے مثال ہے. تو اب ہم کو نہیں سمجھ میں آتا, ہماری وسعت نظر اتنی نہیں رہتی, تو علماء سے رجوع ہونا, ان کو معلوم رہتا ہے موجودہ حالات کے تقاضے کیا ہے, کیا مسجد بنانا ہے یا غریبوں کو دینا ہے یا دین کی تبلیغ کرنا ہے یا پھر بچوں کو کوئی اور تعلیم دلا کے سائنس میں آگے بڑھانا ہے, ان کو معلوم رہتا ہے. ان سے مشورہ لیے تو انہوں بولتے دیکھو میاں موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے, اس وقت ہم کتابیں چھاپنے کے بجائے الہاد کے اوپر کام کریں, یا پھر الہاد پہ نہیں کتابیں چھاپنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایسا سچویشن رہتا ہو وہ سمجھ کے کام کرنا رہتا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ صدقہ فطر کے مسائل پہلے آپ کے سامنے مختصر بیان ہوں گے. صدقہ فطر کے احکام. صدقہ فطر واجب ہے, حکم کیا ہے شریعت میں, صدقہ فطر کا واجب ہے, اگر کوئی نہیں دیا تو گناہگار ہو جاتا. اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں شرط ہیں. ایک وہ شخص آزاد ہونا, کسی کا غلام نہ رہنا. دوسرے وہ شخص مسلمان ہو. تیسرے کسی ایسے نصاب کا مالک ہو جو اصلی حاجت سے زائد اور قرض سے محفوظ ہو, یعنی اتنے پیسے اس کے پاس ہے کہ انہیں کسی کے باقی نہیں ہے, اضافہ پیسے ہے, صدقہ فطر دیے ہوتے تو بولے صدقہ فطر واجب ہوگا. زکوٰۃ میں ایک خاص نصاب ہے, 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 225 ملی گرام چاندی یا اس کی اتنی رقم ہونا, قرض نہیں رہنا, سال گزرنا. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. برائیں آپ کے پاس اپنے کسی کو باقی نہیں ہے, آپ باقی بھی ہے تو صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا, 500 روپے ہوں گا. مثال کے طور پہ کوئی خوش دلی سے دینا چاہ رہا تو 500 روپے ہوتے. نہیں اگر 500 نہیں ہے اس کے پاس 100 روپے ہے, 100 روپے صدقہ فطر دے سکتا ہوں. کیوں؟ اس میں بھی 2 قسم کے مد ہے, ایک ہے کھجور منقع وغیرہ کا جس کی تفصیل آگے آئے گی, وہ اگر کوئی دے سکتا تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. وہ نہیں, اگر کوئی گیہوں جوار وغیرہ دینا چاہ رہا تو اس کی قیمت چونکہ کم ہے تو اس کی مقدار بھی کم ہے اور اس کا صدقہ فطر کا ریٹ بھی کم ہے, جس کی تفصیل آگے آئے گی. تو میں بولنا چاہ رہا ہوں 500 روپے میکسیمم ہوتا ہوں گا, تو کس کے پاس نہیں رہتے جی, نہیں ہے تو جمع کر بھائی, دے صدقہ فطر دینے کی نیت سے میں روزانہ 2 روپے ڈال رہا ہوں, بلکہ رمضان میں ڈالا تو مہینہ ختم ہوتا, صدقہ فطر کا انتظام ہو جاتا. 2 روپے تو آج کل دکھنے میں بھی نہیں, 10 روپے بھی دیے تو لوگ یوں دیکھ رہے ہیں.
ویلو کم ہوگی نا جی, پیسے کی ویلو گھٹتے جا رہی. تو اس واسطے دور حاضر کے حساب سے کیا جو ہے دیے تو ایک آدمی کا ایک ٹائم کا پیٹ بھرتا, وہ خیال کر کے دے لینا. وہ اماؤنٹ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں میں, مقدار بتاتا ہوں, اس کو کنورٹ کر لینا اماؤنٹ میں بعد میں. تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ 3 چیزیں شرطیں: آزاد ہونا, مسلمان ہونا, کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد اور خرچ سے محفوظ ہو. اچھا, مال کا نامی بول تو بڑھنے والا ہونا, جیسے جانور ہیں, بکریاں ہیں, 4 کے 8 ہوتے, 8 کے 12 ہوتے, ضروری نہیں ہے. یا سونا ہے, آج اس کا ریٹ 1,60,000 ہے, کل 1,70,000 ہوتا, تو ویسا نہیں بول رہے ہیں. تو مال کا نامی ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے, تو اس کے لیے نہیں ہے. یا اس پر 1 سال کا گزر جانا بھی شرط نہیں ہے صدقہ فطر کے لیے. نہ مال کا تجارتی ہونا ضروری ہے, کیونکہ تجارت کے مال پہ بھی زکوٰۃ ہوتی. یا صاحب مال کا بالغ و عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے, بچوں کی طرف سے بھی ماں باپ دے سکتے اور بڑوں کو تو دینا ہی. حتیٰ کہ نابالغ بچوں اور مجنونوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. ان کے اولیاء بولے تو سرپرست کو بولتے اولیاء اللہ نہیں, جا کے حضرت کے پاس بیٹھ جائیں گے, حضرت اولیاء بول کے آیا تھا صدقہ فطر کا انتظام کریے بولتے. اولیاء بول تو سرپرست, یہاں پہ فقہی اصطلاح ہے. تو ان کے اولیاء کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے, یعنی باپ کو, ماں پہ نہیں ہے. مالی کوئی ذمہ داری ماں پہ نہیں ہے, باپ پہ ہے. دوسرے, صدقہ فطر کے صحیح ہونے میں وہی سب شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے صحیح ہونے میں. وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, 3 تو ابھی آگے. چوتھے, زکوٰۃ کی نیت شرط ہے اس میں, زکوٰۃ دینے کے لیے. اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, صدقہ فطر نکال دو, صدقہ فطر رہتا. تو یہ ساری شرطیں, جس کو زکوٰۃ دے سکتے اسی کو صدقہ فطر بھی دینا چاہیے. تو ان کے علاوہ ایسے سادات ہیں, ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے. یا کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے, انہیں خود صدقہ فطر دے, اس کو کیا دیں گے اب؟ تو یہ شرائط ہے. تیسرے, صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہوتا ہے. اگر پہلے بعد میں کبھی بھی دے دے ادا ہو جاتا, لیکن افضل وقت بتا رہے ہیں عید کے دن کی صبح ہوتی نہیں, اس کے بعد واجب ہوتا ہے. یعنی عید کی نماز کو جانے سے پہلے دے کے جاؤ بول رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹائم پہ کون ملتے, پہلے بھی دے سکتے ایڈوانس میں, بعد میں تو دینے دینا ہے, نہیں دیے تو باقی ہمیشہ. صدقہ فطر کی ادائی کا وقت تمام عمر ہے, نہیں دیے تو عمر بھر دینا ہے کبھی بھی, لیکن مستحب وقت عیدگاہ جانے سے پہلے, یعنی نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے. نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو جائز ہے, اور جب تک ادا نہ کرے گا برابر واجب الادا رہے گا. جتنے سال کا نہیں دیا پورے سالوں کا دینا ہے اس کو مرنے سے پہلے, خواہ کتنی مدت گزر جائے ساقط نہ ہوگا. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. کوئی شخص کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھا, مسافر تھا, بیمار تھا, یا عورت حاملہ تھی, جو بھی عذر ہے شریعت کے جس میں روزہ چھوڑ سکتے, بعد میں قضا کرنا ہے. لوگ سمجھتے چھوڑ دیا بول تو معاف ہوگا, نہیں, قضا ہے اس کی, سوائے بوڑھے آدمی کے جو 70-80 سال کا ہے, وہ چھوڑ دیا تو بعد میں قضا نہیں, فدیہ دے سکتا صدقہ فطر کی مقدار کے برابر, ایک روزے کے عوض میں. تو بتا رہے ہیں کہ واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں, روزہ نہ بھی رکھے تو بھی صدقہ فطر واجب ہے, کیونکہ یہ الگ حکم ہے, روزے کا حکم الگ ہے. صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے نیز اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے, لیکن اگر خود نابالغوں کا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے. نانا نانی دادا دادی کچھ دیے ہوئے ہیں بچوں کو, پاکٹ منی ان کے پاس ہے, تو ان کو ترغیب دلانا پڑے, ہم دے سکتے تم اپنے پیسوں میں سے دو, تو دینے کی عادت ہوتی. ایسے ہی گھر میں بھی میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ چیزیں لائے تو بچوں کے ہاتھ سے دوسرے بچوں کو دلانا, زیادہ لانا, لا کے بولنا چاکر لانا ہے, دیکھو یہ تمہارا ایک ہے, یہ فلاں بھائی کا فلاں بانٹ کیا ہو, اس کے ہاتھ سے دلانا, تو دینے کی عادت ہوتی. اب ہمارے پاس کیا کلچر ہو گیا, خاموشی سے لا لینا, کمروں میں لا لینا, پاکٹوں میں لا لینا, کھا لینا, بچوں کو بولنا باہر نہ کو لے جا, چلو بھائی کسی کا دل دکھ رہا بول کے نہیں لے جاؤ, پر الگ بات ہے, دینا نہیں ہے. تو اس واسطے چھپا چھپا کھانا, تو چھپا کے جتنا کھائے مال میں برکت ختم ہوتی, جتنا بانٹ کے کھائے اتنا مال میں برکت ہوتی ہے. ہاں ہم نہیں دے سکتے کسی کو, استطاعت نہیں ہے, ہمارے کچھ بس نہیں ہوتا, تو ویسی صورت میں کسی کو دل آزاری نہیں ہونا ہے تو چھپا کے کھانے کا حکم ہے, لیکن اللہ دیا ہے تو دے کے بانٹ کے کھانا, جو بانٹ کے کھاتے اس میں برکت ہوتی. تو بہرحال یہ بتا رہے ہیں کہ نابالغ بچوں کے مال میں سے ان کی طرف سے ادا کیا جائے. بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں باپ پر, یعنی انہیں خود خیال کرنا, جیسے ہی بالغ ہوا کئی ڈنگرے بڑے بڑے ہو جاتے, ماں باپ ہی پالتے رہتے, انہوں خیال ہی نہیں رہتا, میں جوان ہو گیا, چلو بھائی بچے پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کا الگ بات, لیکن تعلیم مکمل ہو گئی تو کماتے کب, اور ہی کمانا شروع کرنا. اور پڑھائی کو کیش نہیں کرنا, پڑھائی اپنے جو ہے علم میں اضافے اور انسان بنانے کے لیے, کیش کرنے کے لیے نہیں ہے. کیش کرنے پیشہ اختیار کرنا کچھ بھی, چھوٹی عمر سے جستجو رہنا, بچوں میں وہ بات پیدا نہیں کر رہے, محنت کی عادت ڈالنا, کام کی عادت ڈالنا, رشتے ناتوں کے لحاظ رکھنے کی عادت ڈالنا, اچھے بری جگہ لے کے جانا, اپنے عقیدے کی جگہ لے جانا. علماء کے یہ سب پہلے کے لوگ کرتے تھے تو بعد والے کرتے, پہلے کے لوگ نہیں کرے بعد والے نہیں کرتے, یعنی کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے اگر نہیں کرنے. تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ اگر وہ باپ کے ذریعے پرورش بھی ہو تو واجب باقی نہیں رہتا اس کے اوپر, بالغ ہوتے اس کے اوپر خود واجب ہو جاتا. البتہ مجنون پاگل ہو کوئی بچہ تو ان کی طرف سے ادا کرنا باپ پر واجب ہے. ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں. شوہر پر زوجہ کا صدقہ فطر واجب نہیں, زوجہ کو اپنے مال میں سے ادا کرنا چاہیے. میری پیاری بہنوں خواتین, شوہروں سے کپڑے بنانے, دعوتوں میں جانے, بہن بھائی کے بچوں کو گفٹاں دینے, لڑ کے پیسے لیتے, تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو رہتے ہوں گے نا, اپنے پاس سے کبھی ادا کرو. بخیل ہو جاتا آدمی نے ادا کرا تو, ہر کام شوہر سے نہیں کرانا, مالی کام کچھ اپن بھی. اب کوئی عورت بیچاری مجبور ہے تو اس کو نہیں بول رہا ہوں میں, ماشاء اللہ رہتے بعض عورتوں کے پاس پیسے, مگر پھر بھی ان کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ یہ صدقہ فطر ہے, یہ واجب ہے اور مجھ پر واجب ہے. نہیں, شوہر دینا, زکوٰۃ ہے, اپنے سونے میں سے دو. شوہر اگر آدھی دے رہا تو آدھی میں دیتی ہوں جی, تم تھوڑی دو میں کنگوٹی بیچ کے دیتی ہوں بول کے, ایسا جذبہ رہنا نہیں کرے تو کبھی بھی نہیں کرتے, اپنے مال میں سے دینے کی عادت ہے. صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا سا, یہ سا کیا ہے, ایک ویٹ ہے, یہ ہمارے احناف کے پاس عراق کا جو ویٹ ہے اس کو جو ہے, جو سا ہے اس کو جو مقدار لیتے وہ آگے آ رہا ہے, ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے, یعنی گیہوں ہو تو. اور اگر جو یا کھجور یا منقع, یہ 4 چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا, مگر اس کا جو بھی الٹرنیٹ اناج یا کچھ بھی ہے وہ بھی دے سکتے, لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کا چونکہ حدیث میں ذکر آیا, اگر جو یا کھجور یا منقع ہو تو 1 سا. یہ بولا نا ایک زیادہ مقدار ہے, کم مقدار ہے, کم ریٹ کی چیز گیہوں ہے, اس کے مثل کیا ہے, چاول جوار وغیرہ ہے. تو اگر کوئی نہیں دے سکتا, کھجور منقع زیادہ رہتا ریٹ اس کا, تو انہیں یہ مقدار کے مطابق یا یہ جو ہے ریٹ کے مطابق صدقہ فطر دینا اپنا. گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے,
اور اس سے افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت دی جائے. گیہوں کا ریٹ معلوم کر لیے تو یہ جو آدھا سا ہے اس کی مقدار میں واضح کر دیتا ہوں. 1.25 کلو پڑتی ہے آج کل کے حساب سے, 1.25 کلو. اور ایک سا کو دینا چاہ رہا تو 2.5 کلو. 2.5 کلو جب دینا چاہ رہا تو کیا دیں گا؟ کھجور, جو یا منقع جو ہے نا اس کے قیمت معلوم کرنا بازار میں, اچھے کوالٹی کا کون سا ہے, اللہ کے نام میں اچھا دینا, وہ ریٹ لوگوں کو دینا صدقہ فطر ایک آدمی کا. احادیث میں انہی 4 چیزوں کا ذکر ہے جو اوپر گزری. اگر کوئی شخص ان کے سوا کوئی اور چیز چاول جوار وغیرہ دینا چاہے تو قیمت کے لحاظ سے دے, یعنی وہ چیز اس قدر دے جس کی قیمت آدھے سا گیہوں یعنی 1 کلو 250 گرام, 1.25 کلو یا 1 سا جو وغیرہ کے برابر ہو. اور اگر نقد دینا چاہے تو جس کی قیمت چاہے دے, یعنی گیہوں کی قیمت کے برابر دے یا جو منقع اور کھجور کی قیمت کے برابر دے. اب یہاں مقدار بتا رہے ہیں, 1 سا 2 سیر 1.5 پاؤ کا ہوتا ہے اور آدھا سا 1 سیر 3 چھٹاک کا ہوتا ہے, احتیاطاً 1.25 کلو بولے اس کو. ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بہتر ہے, اور اگر کئی مساکین کو بھی دے دے تو چلتا ہے, یعنی 500 روپے 100 روپے 5 کو دے سکتا تب بھی جائز ہے. اسی طرح ایک مسکین کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا بھی جائز ہے. پورے گھر والے مل کے ایک رشتہ دار کو اپنے دے رہے ہیں 10 کلو 20 کلو جو بھی ہو رہا ہے, ایک جنے کو چلو بھائی ان کے گھر میں کام آ جاتا تو دے دینا. صدقہ فطر ہو یا صدقہ واجبہ ہو جیسے زکوٰۃ ہے, یا اور صدقہ نافلہ ہو, کچھ بھی دینا چاہ رہے ہیں تو ایک اصول بتا دو پہلے رشتہ داروں کا. اگر وہ سادات نہ ہو اور غریب ہو, ان کو نہیں دینا, ان کو لے جا کے دینا, بلکہ عزت کے ساتھ دینا. بلا کے دینے سے اچھا ہے جا کے دینا, چھپا کے دینا اور بولنا بھائی آپ کا شکریہ ہوں گا, آپ قبول کرے, تو بلکہ ایسا دینے کا حکم ہے. صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں جلدی آپ کو بیان کر دیا, بعد میں آن لائن ہے نا, سننا ہے تو سن کے غور سے اس پہ عمل کرو آپ لوگ. نہیں تو سب سے اچھی چیز ہے یہ آن لائن والوں کے چکر میں جانے کے بجائے کتاب رہنا گھر میں. نصاب اہل خدمات شریعہ اردو زبان میں ہے, انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے, اپنے گھروں میں رکھو, پڑھو. خالی ایک دن کی ایک ہفتے کی کتاب نہیں, عمر بھر کی کتاب ہے. عبادات کے پورے احکام الحمدللہ اس میں موجود ہیں, آسان زبان. پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اہل علم لوگوں سے رجوع کرنا. اب آئیے آخر میں اولیاء اللہ کے واقعات میں واقعہ بیان کروں گا, لیکن پہلے عید کا بلانا وہ بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں, تو رہ جائیں گا تو پھر وعدہ خلافی ہو جائیں گی. چلیے اب دیکھیے عید کے مسائل میں ہے عید کے آداب. تو عید کے آداب میں پہلا ادب ہے اپنی آرائش کرنا, یعنی اصلاح بنوانا, ناخن کتروانا وغیرہ عید کے دن سے پہلے. دوسرے غسل کرنا مسنون ہے اس دن. تیسرے مسواک کرنا, یوں تو مسواک مستقل سنت ہے لیکن عید کے دن زیادہ تاکہ اس واسطے چاہیے. مجمع میں جاتے نا تو اپنے منہ کی بو سے کسی کو اذیت نہیں ہونا, بلکہ اب اندازہ لگاؤ منہ کے بو کی اذیت سے بھی روکا جا رہا مسلمان کو. اب زبان کی اذیت, ہاتھ کی اذیت, ذہنی اذیت, کیا اذیت ہم دیتے ایک دوسرے کو, غور کر لو آپ لوگ. چوتھے عمدہ سے عمدہ لباس جو موجود ہو پہننا, نیا لا کے پہنو بلکہ نہیں ہے, ورنہ ایسا سمجھتے کئی لوگ عید کو نئے کپڑے, عید نہیں بھی بولتے میرے کو, کئی کو کپڑے نہیں بنے گئے تو کپڑے کا نام عید ہے تمہاری نظر میں. عید تو اللہ کی رضا جس کو حاصل ہوگی اس کی ہوگی, اللہ جس سے خوش ہوگا اس کی ہوگی. اور کس کی عید ہے؟ جو اللہ کے حکم پہ رمضان گزارا اس کی عید ہے اصل میں. تو بہرحال اللہ دیا تو پہنو, منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایسا مت سمجھو کہ کپڑے نہیں بنے تو عید نہیں ہوئی. جو عمدہ کپڑے موجود ہے پہن لینا, حالات کے حساب سے اللہ دیا, نئے بنا کے پہنو, نہیں ہے تو خوشی سے پہن لینا جو بھی ہے. پانچویں خوشبو لگانا, اچھی قسم کی لگانا, 5 روپے 10 روپے کی شیشیاں غلیظ کیمیکل کے لگا کے خود کی طبیعت بھی خراب نہیں کر لینا. الرجی ہو رہی ہے اس سے, جو نزلے ہو رہے ہیں, کھانسی ہو رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ زیادہ تر دوسروں کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق خالی اپنی ذات تک نہیں, آپ لگا کے نکلیں گے مہک دوسروں کو پہنچی, ان کو بھی تکلیف ہوتی. چھٹے عید کے دن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا مستحب ہے. 7ویں عیدگاہ میں بہت سویرے چلے جانا, بلکہ فجر پڑھ کے جا کے عیدگاہ میں بیٹھ جانا, ذکر کر لے. 8ویں عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا. 9ویں عید الفطر میں پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر نماز کو جانا. اس میں عید الفطر میں کھا لے کے جانا, اگر کھجور ہو تو طاق عدد میں کھائے, 3 5 7, زیادہ بھی نہیں کھانا, پیٹ خراب ہو جاتا. 10ویں عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے نماز کو جانا, اور اگر قربانی واجب ہو تو نماز سے واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا اگر سہولت ہے تو. 11ویں عید کی نماز خاص عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا, فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہونے کے باوجود عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے. عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے راستہ طے ہو مختلف اور اس کا ثواب ملے ہر قدم پر. 13ویں عیدگاہ کو پیادہ پا جانا ممکن ہے تو, پیدل ممکن ہے تو, اگر نہیں دور ہے تو مشقت ہے تو گاڑی پہ جا سکتے. راستے میں تکبیر پڑھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر میں تکبیر آہستہ پڑھنا اور عید الاضحیٰ میں با آواز بلند پڑھنا. نیز خیرات کی زیادتی, خوشی کا اظہار اور مبارکباد دینا مستحب ہے. تو یہ آداب تھے. اب آئیے نماز عید کا طریقہ. تو حناف کے پاس نماز جو عید ہے, چاہے بقرعید کی ہو یا عید الفطر کی ہو, واجب کی نیت سے پڑھتے, اور 2 رکعت ہے, اور اس میں 6 تکبیرات جو ہے عام نمازوں کی تکبیرات سے زیادہ ہے. تکبیر بولتے اللہ اکبر بولنے کو بولتے, تو 6 مرتبہ زیادہ بولنا ہے عام نمازوں میں جو بھی بولتے اس سے. تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہے ویسا اضافہ, اور دوسری رکعت میں 3. تو نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کر لیے 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے, تابع امام کے. پھر جیسے امام صاحب اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں, پر بھی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھنا. اور اس میں طریقہ یہ ان کے اللہ اکبر کے را سے اپنے اللہ اکبر کا الف شروع ہونا, یعنی اللہ اکبر بول کے را بولے نہیں تو وہاں اپن اللہ شروع کرنا, ہاتھ باندھ لیے بعد ثنا پڑھنا, امام صاحب بھی پڑھنا, ہم بھی پڑھنا. اس کے بعد میں 3 تکبیرات ہے, 2 مرتبہ اللہ اکبر ایسا کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا, اللہ اکبر. تیسری مرتبہ اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھ لینا. پھر امام صاحب قرات کرتے ہیں سننا, 1 رکعت ہو جاتی ہے, ہمیشہ ہوتی پوری رکوع سجود. پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے پھر تکبیرات. اس میں کیا ہے, قرات سے پہلے تکبیرات ثنا کے بعد پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں کب ہے؟ قرات کے بعد تکبیرات.
یعنی امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر جو بھی ضمیر سورہ پڑھنا ہے پڑھتے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانا. سمجھ گئے بات آپ؟ 3 تکبیرات، پہلی رکعت، دوسری رکعت. اور پہلی رکعت میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 مرتبہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ چھوڑ لیں، تیسری مرتبہ باندھ لے رہے ہیں. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ چھوڑ لیں، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر میں رکوع میں جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے نماز عید ہے، آسان ہے، کچھ بھی نہیں، خالی تکبیر کب بولنا ہے اور کیسا ہاتھ باندھنا ہے وہ مان لینا. اور نماز کے بعد خطبہ ہے جو سنت موقدہ ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے. اطمینان سے بیٹھ کے حضور خلق کے ساتھ سمجھ میں آؤ یا نہ ہو، امام کے جو کلمات اور الفاظ عربی کے غور سے سننا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور احکام کے مطابق شریعت کے ہم کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اب آئیے بزرگان دین کے واقعات میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں جس کا عنوان ہے من یجیب المضطر کا موکل. یہ من یجیب المضطر کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے، 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ رہتا ہے. تو من یجیب المضطر کے معنی کیا ہے؟ کون ہے جو مضطر بول تو مجبور پریشان حال کی آواز کو سنتا ہے، ان کی صدا کو سنتا ہے، یعنی اللہ ہے. کون جواب دیتا ہے اس کی صدا پر؟ کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یجیب، کون ہے جواب دینے والا؟ مضطر کی، بے چین پریشان حال مصیبت زدہ کی پریشانی کی آواز کو کون سنتا ہے، کون جواب دیتا ہے؟ سوائے اللہ کے، وہ مانے اس کے. تو اس کا ایک موکل ہے، کہتے کہ جب کوئی ایسا پریشان ہوتا جس میں اللہ کو پکارتا ہے تو وہ موکل صاحب مدد کرتے. شہر کوفہ میں خچر والا بار بردار دیانت داری میں مشہور تھا. کوفہ شہر میں ایک خچر بولتے گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں رہتا انہیں، تو اس پر سامان لاد کے کرائے پہ ڈالتا تھا انہیں. یعنی جیسا ہمارے پاس آج کل آٹو سروس چل رہی، سامان ڈال کے کرائے پہ لے جاتے نا، تو ویسا اس زمانے میں جانوروں پہ لے جاتے تھے. تو بڑے بڑے تاجر اپنی امانتیں اس کے حوالے کر دیتے تھے. ریپیڈو تھا اس کا، ریپیڈو لے جاؤ بھائی، دے دے کیا بولتے انہوں، دے دے کے آتے تھے اور اعتبار کرتے تھے کہ ایماندار آدمی ہے. ایک مرتبہ وہ تنہا سفر میں نکلا، آبادی سے باہر اسے ایک آدمی ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا فلاں شہر جانا ہے. اجنبی نے کہا اگر میں پیدل چل سکتا تو تمہارے ہمراہ چلتا، مگر یہ ممکن نہیں. تم اگر 1 دینار مجھ سے لے کر مجھے اپنے خچر پر سوار کر لو تو مہربانی ہوگی. سامان تو ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، 1 دینار دے دو. خچر والے نے دینار لیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا. 2 راہیں پر بولتے 2 راستے، اب آگے ادھر ایک راستہ جا رہا ہے ادھر ایک راستہ. خچر والے سے سوار نے پوچھا کس راستے سے جاؤ گے؟ یہ بار بردار بولتے یہ خچر والا بولا سڑک سے جاؤں گا سوار، مگر میرے خیال میں یہ دوسرا راستہ قریب تر ہے، شارٹ راستہ ہے بھائی. یہ مین روڈ سے تم جائیں گے تو دیر ہوتی، ادھر سے چلے گئے تو شارٹ کٹ ہے، ارتک راستہ ہے، جلدی پہنچ جاتے. اور اس راستے میں جانور کے لیے سبزات دار بھی ہے، گھاس وہاں سے کھلا لیتے چلے جاؤ. تو بار بردار میں کبھی اس راستے سے نہیں گیا بولا. اس کو ذرا کھٹکا، انہوں نے بولا یہ راستے پہ کیوں لے جا رہا میرے کو نہیں، اور ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے. شارٹ کٹ کے چکر میں بہت پریشان ہوتے لوگ، جو راستہ ہمیشہ کا ہے وہ اختیار کرنا. تو میں کبھی راستے سے نہیں گیا بولے انہوں. تو سوار بولا میں اس راستے سے باہر اب جا چکا، میں گیا بھائی، آپ کو پریشان ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں. بولا بار بردار تم جس طرف سے چاہو چلو. بولا انہیں. خچر والے انہوں نے اس کی دلداری میں اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیا. چلو خوش ہو جاتا بھائی نے بول کے وہ راستے پہ چلے گئے. مگر کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ راستہ ایک بھیانک جنگل میں جا کر ختم ہو گیا. خلی نے دیکھا کہ وہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. خلی بولتے یہ گھوڑے والا. بار بردار وہاں پہنچ کر بولا میرے خیال میں راستہ ختم ہو چکا ہے. تو سوار اترا اور کمر سے خنجر کھینچ کر خچر کو لے جانے کو کیا بول رہا ہے، سوار اترا اور کمر سے خنجر کھینچ کر خچر والے کو قتل کرنا چاہا. اس نے یہ صورت حال دیکھی تو کہا ایسا نہ کرو، یہ سب کچھ لے لو اور مجھے نہ مارو، میں میری جان بخش دو، آپ کو مال ہونا ہے نہ لے لو. مگر وہ نہ مانا. بار بردار نے جب ناچاری دیکھی تو کہا تم اگر مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو کہ اپنے عمل کی کتاب 2 رکعت نماز پر ختم کر لوں. عمل کی کتاب تو زندگی کا خاتمہ، نماز پڑھتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مار دو میرے کو. بولا. اجنبی نے کہا ٹھیک ہے جا اور نماز پڑھ لے، تو اس سے پہلے ان تمام مردوں نے ایسا ہی کیا تھا. بولا یعنی انہیں مار کے پھینکا سو تھا پورے ہو، مگر کسی کی نماز نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. بولا اور میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے. اس نے جلدی سے تکبیر کہی، نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ تلاوت کی، اور اس کے بعد اس کی زبان رکنے لگی. فیصلہ نہ کر سکا کہ آگے کیا پڑھوں. اجنبی ڈاکو نے اسے ڈانٹا کہ جلدی فرصت کر، یعنی ختم کر. با الہام غیبی اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ آ گئی من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور وہ رو رو کر بلند آواز سے اس کی تلاوت کرنے لگا. اچانک جنگل کے اندر سے ایک شہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا. اس کے سر پر خود تھا، خود بولتے لوہے کی ٹوپی. آنن فانن اس نے ڈاکو کو آ لیا اور ایسا نیزہ مارا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. وہ زمین پر جہاں گرا وہاں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے. خلی نے یہ دیکھ کر سر سجدے میں رکھا اور پھر اٹھ کر شہ سوار سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں آیت من یجیب المضطر اذا کا خادم ہوں. تم اب جہاں چاہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں. تو یہ کرامات کی صورت میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، جیسا انہیں بولا نا کئی جنے چلے گئے تو اب دل سے کوئی مگر پکارے تو یقیناً ہوتا ہے. اور کرامات کبھی کبھی ظاہر ہوتی، یہ قانون نہیں ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ پہلے اپنی حفاظت کا، اپنی مدافعت کا خیال کر لینا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا. کیونکہ حضور سے کوئی آدمی پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے؟ تو حضور فرمایا اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کر. یعنی جو بھی تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، کاروبار ہو، گھر ہو، بیوی بچے ہو، زندگی کے کئی معاملات ہیں. جیسے ہیلمٹ پہن لینا، اس کے بعد بھی دعا کرنا اے اللہ میرے سر کی حفاظت فرما. ہیلمٹ اتار کے اے اللہ میرے سر کی حفاظت فرما بولے تو انہیں بغیر ہیلمٹ کے بھی فرماتا، لیکن حکم کیا ہے؟ قانون پہ عمل کرو. تو اس واسطے جو چیزوں کا حکم ہے کسی حوالے سے
وہ کرنا. دوا کھانا, دوا میں شفا نہیں ہے, اللہ میں دوا تیرے حکم پہ, تیرے حبیب کے حکم پہ کھا لیا, اب اس میں شفا دے دے میرے. تو ایسا احتیاطی تدابیر بھی کرنا اور دعا بھی کرنا. دوا بولتے ہیں نا ہمارے بڑے لوگ, وہی اس واسطے بولے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلایات سے, آفات سے اور ناگہانی حالات سے, مضی امراض سے محفوظ رکھے, خطرات سے اور دشمنوں کے شر سے, حاسدین کی حسد سے اللہ ہم سب کو بچائے. اب آئیے کچھ ضروری اعلانات سماعت کی عزیزو. جامع مسجد شجاع چار مینار میں اعتکاف اور سیر شبی شبینے کا سلسلہ جاری ہے. اجتماعی اعتکاف چاند رات تک رہے گا, اس میں کوئی شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہو کر استفادہ کریں. سیر شبی شبینے کا 1 روز کل ہو گیا, 2 روز باقی ہے, جس میں انشاءاللہ آج اور کل 10 پارے نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا جائے گا. آپ لوگ ضرور اس سے استفادہ کریں, کیونکہ نماز تراویح تو پڑھنا ہی ہے کہیں بھی. قرآن کی سماعت, پھر تاخرات ایک ملے گی, اور پھر بہت سے برکات ہیں. حضرت قبلہ کی مسجد ہے اور قدیم زمانے سے سب شبینے کا سلسلہ ہے ہمارے پاس, تو آپ لوگ اس میں شریک ہوں. تیسرے یہ کہ انشاءاللہ جامع مسجد شجاع چار مینار میں عید کی نماز عید الفطر کی 10:30 بجے ادا کی جائے گی, اور حضرت قبلہ کی درگاہ شریف کی مسجد میں 10 بجے صبح عید کی نماز ادا کی جائے گی. اور ایک اہم اعلان سن لیں, 29 مارچ کو انشاءاللہ یہاں خانقاہ شریف میں اتوار کے دن ظہر کی نماز کے ساتھ ہفتہ واری مجلس کے ساتھ ساتھ عید میلاد کا بھی موقع رکھا گیا ہے, کیونکہ آئندہ اتوار عید کے دوسرے دن ہے, تو اس لیے کہ عید کا موقع ہے اور سب لوگ مصروف رہتے, ہم عید میلاد فوری دوسرے دن نہ رکھے. اس کے بعد کے اتوار کو 29 مارچ ڈیٹ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں. عید میلاد کی تقریب یہاں خانقاہ شریف میں رکھی گئی, آپ لوگوں کی ضیافت بھی رہیں گی اور ذکر تو ہوگا ہی, کیونکہ ہر موقع پر ذکر کرنا ہے. کھانا کھانے سے پہلے بھی ذکر کرنا ہے, کھانے کے بعد بھی کرنا ہے, سونے سے پہلے, اٹھنے کے بعد, بس ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہنا ہے. اللہ ایسے ہی ہم کو ذکر کی توفیق بخشے. اللہ پاک سے دعا ہے, اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. مولا یہ راہ ماہ رمضان کے گزرتے ایام ہیں, ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنے فضل سے آپ نے اس سال کا رمضان تو ہم کو عطا فرمایا, آئندہ برس کا بھی رمضان ہم کو نصیب فرمائیے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی عبادت کر سکیں, آپ کی اطاعت کر سکیں, اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں, آپ کو راضی کر سکیں. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے, موت کی سختیوں سے بچائیے, قبر کے عذاب سے بچائیے. سوالات ہمارے لیے قبر کے آسان کر دیجیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے, ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائیے. اے اللہ ہم کو شب قدر نصیب فرمائیے, شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. شب قدر کے برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے, اس کی ناقدری کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے. اے اللہ ان ایام میں ایسے کام جو انجام دینے چاہیے ان کو انجام دینے کی توفیق بخشیے, اور ایسے کام جو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ہم کو اس سے محفوظ رکھیے. اے اللہ آپ ہم کو جہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو وہاں رکھیے, اور جہاں آپ ناپسند کرتے ہیں ہم کو وہاں سے بچائیے. مولا ہمارے دنیا اور آخرت کے امور کو سنوار دیجیے, آخرت کی فکر دامنگیر کر دیجیے. اے اللہ جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں ان کو امتحانات میں آسانی پیدا فرمائیے اور پھر کامیابی عطا فرمائیے. ہمارے نوجوان نسل کو باحیا باکردار بنائیے, علم کی دولت سے ان کو سرفراز فرمائیے. اے اللہ لوگوں کے ساتھ ہم کو ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائیے, خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیے, شفقت کا جذبہ پیدا فرمائیے. ہماری نسلوں کو نیک اور دیندار بنائیے, ہماری بچیوں کو باعزت باحیا باکردار بنائیے, بے حیائی سے بے پردگی سے ہماری عورتوں کو بچائیے. اور یہ جو ماحول رمضان کے موقع پر بازاروں میں مولا رہتا ہے اس سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیے, اور ہم کو مسجدوں میں گھروں میں آپ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارے اموال میں اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے, قرآن مجید سے شغف نصیب فرمائیے, محبت نصیب فرمائیے, قرآن پڑھنے سمجھنے غور و خوض کرنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اہل علم لوگوں اور اہل دل لوگوں کی صحبت نصیب فرمائیے, اس کے برکات سے سرفراز فرمائیے. آپ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, رشتہ داروں کا خیال کرنے, پڑوسیوں کا خیال کرنے, غربا و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے. میرے برادر عزیز مولوی ابراہیم پاشا صاحب نے سرکار شیخ الہند قبلہ کی سیرت پر انگریزی میں ایک کتاب بڑی محنت سے اور جان فشانی سے ترتیب دی ہے. انگریزی میں انگلش کتاب ہے یہ, کیونکہ نوجوان نسل میں کئی ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی, تو حضرت کی سیرت کو انہوں نے انگلش میں جمع کیا ہے. اس کا نام ہے دا لائف اینڈ ٹیچنگس آف حضرت قطب الہند حافظ سیدنا میر شجاع الدین حسین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کتاب ہمارے خانقاہ شریف میں موجود ہے, اس کو آپ لوگ ضرور حاصل کریں. کوئی بھی کتاب پڑھنے نہیں آیا تو نہیں پڑھنے آتا, بلکہ نہیں لینا, نہیں لے لینا, کسی پڑھنے والے کو دے دینا, تو یہ بھی ایک جو ثواب کا کام ہے. تو اس واسطے بول رہا ہوں, ہمارے اکثر جو ہے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ایسا خیال انگلش نہیں آتی ہے, اور ہے بھی ایسی, سیکھنا زبان ہے, اچھی انٹرنیشنل زبان ہے, انگلش سیکھنا, عربی سیکھنا, تیلگو آنا تو کام آتی ہے. زبان کبھی کوئی زبان بری نہیں ہے, کمیونیکیشن کا موڈ ہے, ایک دریا ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہے, کمپیوٹر ہے, اس میں جو زبان رہتی ہے وہ آپ کو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن کتنے کام کر رہا ہوں اگر آپ کو زبان سمجھ میں آئے تو ایسا زبان کبھی بیکار نہیں جاتی. تو یہ کتاب حاصل کیجیے, زیادہ تعداد میں حاصل کریے, کسی پڑھنے والوں کو دیجیے, تاکہ حضرت کے واقعات اور خدمات اور حالات اور تعلیمات سے لوگ واقف ہوں.